کہ میں کال دے رہا ہوں احتجاج کی. اگر کسی کو بھول گیا ہو تو میں یاد دہانی کروا دوں. جوڈیشری کا بیسکلی ان کو عمران خان کہتے تھے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے کہ آپ باہر نکلیں, آپ کا ووٹ چوری ہو گیا ہے. کہ وہ آج ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں. ہر انسان کی جو آزادی اس طرح ختم ہو رہی ہے, نا انصاف اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ججز کو تو آرڈر ملتا ہے, وہ سزائیں دے دیتے ہیں اور لوگ یہاں سے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کا گھر نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہاں عدالتیں ہی نہیں رہی ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا گلا دبا رہے ہو. پھر ہمیں یہ ایک دفعہ کلیئرلی بتا دیں کہ یہ ملک ہے کس کا. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, ہم جو مرضی یہاں پہ کریں, ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ ہماری کمپنی ہے اور آپ ہمارے ملازم اور غلام ہو. آج اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی میں صادق آباد سے متعلقہ علیمہ خانم صاحبہ کا کیس ہیئرنگ کے لیے فکس تھا. اس میں ایک ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی جس میں ہم نے جو پہلا تفتیشی ہے اور ساتھ میں جو پیمرا کا ایک وٹنس ہے اس پہ ہم نے کچھ مزید اجرا کرنی تھی, کچھ امپورٹنٹ کوشچنس کرنے تھے. ان کی دوبارہ طلبی کے لیے ہم نے عدالت میں درخواست دے رکھی تھی. عدالت نے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور بدھ پرسوں کیس فکس کر لیا ہے ان لوگوں کی طلبی کے لیے اور ان کے مزید اجرا کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پرسوں پیش ہوں گے اور ہم ان لوگوں کو اجرا کریں گے. آج کی حد تک عدالت نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے. اور باقی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کیس ہے, میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا, کیس یہ ہے کہ 22 نومبر 2024 کو علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان صاحب کا ایک میسج آ کے دیا میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں رول آف لاء کے لیے نکلو, عمران خان صاحب کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلو, عمران خان صاحب کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نکلو, اور نکلو 24 نومبر کو. تو یہ جو میسج تھا عمران خان صاحب کا, یہ علیمہ خانم صاحب کا جو مبینہ جو الیجڈ اسٹیٹمنٹ ہے, جو استغاثہ کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بیان علیمہ خانم صاحبہ نے 22 کو دیا, لیکن 22 سے قبل یہ بات میڈیا میں آ چکی تھی, یہ بات مختلف چینلز پہ آ چکی تھی, یہ بات اخباروں میں آ چکی تھی, یہ بات سوشل میڈیا پہ آ چکی تھی. تو لہٰذا یہ الزام تو ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ چیز بھی تسلیم کی جا چکی ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کا کسی بھی ایسے ملزم سے کوئی رابطہ نہیں تھا جن ملزمان پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے 27 نومبر کو کوئی وقوع کیا. تیسرا 27 نومبر کے حوالے سے عرض کر دوں, 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات پی ٹی آئی نے اپنا پروٹیسٹ کال آف کر دیا تھا, ایک بات. دوسرا ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں جو گورنمنٹ ہے, پولیس کی سٹیٹمنٹس ہے کہ تمام روڈز کلیئر ہو چکی ہیں, تمام احتجاج ختم ہو چکا ہے. اور جب ایک احتجاج ختم ہو گیا, روڈز بھی کلیئر ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, تو 27 کو کون سا ایسا احتجاج ہوا جس کی خبر نہ میڈیا کو ہے, جس کی خبر نہ ہمیں ہے, جس کی خبر نہ سوشل میڈیا کو ہے, جس کی خبر شاید فرشتوں کو ہے. اس کے علاوہ کسی کو اس احتجاج کی خبر نہیں ہے. اس احتجاج کو کسی نے نہیں دیکھا. اس احتجاج کے متعلق جو انجمن فیض الاسلام کا مدرسہ ہے ادھر سے کوئی گواہ نہیں ہے. اس احتجاج کے متعلق وہاں پہ پیٹرول پمپ ہے, اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. اس احتجاج کے متعلق وہاں پہ دکانیں, ان کا کوئی گواہ نہیں ہے. تو یہ بے بنیاد کیس ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس جیسے بے بنیاد کیس کو انشاءاللہ تعالی عدالت ہمیں انصاف دیتے ہوئے علیمہ خانم صاحب کو بری کرے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 11 یا 13 تاریخ کو عمران خان نے جیل کی جو عدالت لگی ہوئی تھی وہاں پہ میڈیا آئی ہوئی تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ میں کال دے رہا ہوں احتجاج کی. اگر کسی کو بھول گیا ہو تو میں یاد دہانی کروا دوں کہ اکتوبر میں ایک 26ویں ترمیم آئی تھی آئین کے اندر, اور یہ آپ اگر کسی کو یہ بھی بھول گیا ہے تو وہ کیا طریقہ کار تھا. اس کے اندر زد و کوب کر کے لوگوں کو, ان کو دھمکیاں دے کے, ان کو اغوا کر کے, زبردستی مجبور کر کے, بٹھا کے کہا کہ 26ویں ترمیم کو اس کے اوپر اس کے لیے ووٹ ڈالو. تو ممبر سے جا کے انہوں نے اپنی 2/3 اکثریت پوری کر کے ایسی ترمیم لے کر آئے 26ویں ترمیم. اس کے اندر جوڈیشری کا بیسکلی ان کو عمران خان کہتے تھے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. تو جو 26ویں ترمیم میں سارے کھول کے پھر سے پڑھ لیں. عمران خان نے جو عدلیہ کی آزادی ختم کی گئی تھی اس کے لیے احتجاج کی کال دی تھی. جو الیکشن میں لوگوں کے ووٹ چوری ہوئے تھے, لوگوں کو یہی کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں, آپ کا ووٹ چوری ہو گیا ہے. وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے کھڑے تھے, اور لیکن خاص طور پہ عدلیہ کی آزادی کے لیے, کہ وہ آج ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے بعد ہر انسان کی
جو آزادی اس طرح ختم ہو رہی ہے، نا انصاف اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ججز کو تو آرڈر ملتا ہے، وہ سزائیں دے دیتے ہیں. تو جب انصاف ختم ہوگا، عمران خان کو بڑی فکر تھی کہ ایک ملک کو سمیٹ کے رکھنا، ایک ملک کو چلانا، جب انسانوں کی آزادی ختم کر دیں گے، جب سزائیں عدلیہ آزاد نہیں رہے گی، تو اس کا مستقبل پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ معیشت اوپر جائے گی، نہ لوگ یہاں سے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کا گھر نہیں ہے، ان کو فکر ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ظلم ہوا یا ہمارے ساتھ اگر ہمارے کاروبار میں کوئی ناانصافی ہوئی تو ہمارے پاس یہاں عدالتیں ہی نہیں رہی ہیں جو ہمیں انصاف دے سکیں. تو جب ایک لیڈر عمران خان جیسا کال دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلو، کیونکہ آپ کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو انصاف ملے، اور آپ نے جو سارے ججز ہیں ان کو مجبور کر دیا ہے، تو ججز کی آزادی کے لیے ان کے لیے جب آپ نکلنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو یہ کیسے جرم ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے نتائج دیکھ لیں کہ آج ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے حق نہیں مانگ سکتے اپنے ملک میں. آپ کو اگر آپ باہر نکلو گے آپ کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں گی. 26ویں تاریخ جو 26 نومبر ہے وہ تو یاد کیا جائے گا کہ انسان اپنا حق مانگنے نکلا ہے، جو اس کا اس ملک کے اندر حق ہے، تو اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو شہید کر دیا. اس کے اوپر بات نہیں کوئی کر رہا، الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. تو یہ اس سے بڑی دہشت کیا ہو سکتی ہے جو اپنے لوگوں کے پیٹ کی جا رہی ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا گلا دبا رہے ہو اور ان کی آزادی ختم کر رہے ہو. تو یہ ملک ہے پھر کس کے لیے؟ ہمیں یہ تو بتا دیں یہ ملک ہے کس کے لیے. ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم بول نہیں سکتے، یہ ہمارا ملک نہیں ہے. پھر ہمیں یہ ایک دفعہ کلیئرلی بتا دیں کہ یہ ملک ہے کس کا، جو ہم اگر یہاں پہ آزاد نہیں ہو سکتے. کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گلے دبا دیے جائیں؟ ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، ایک دفعہ ہمیں صاف طریقے سے کہہ دیں کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم جو مرضی یہاں پہ کریں، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ ہماری کمپنی ہے اور آپ ہمارے ملازم اور غلام ہو. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ جج صاحب مجبور ہیں، یہ 26ویں ترمیم کے تحت پروسیکیوشن مجبور ہے، سارے مجبور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مجبور نہیں ہیں. اگر انہوں نے سزائیں دینی ہیں کہ عمران خان کا پیغام کیوں دیا تو دے دیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ اپنا حصہ جو ہم ڈال رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہم یہی کہیں گے. مہربانی.